بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، آج ہمارا موضوع اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کا مقام اور ان کی عظمت ہے، کیونکہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہو جاتا ہے ساری کائنات اس کی ہو جاتی ہے۔ حضرت بہلول دانا کو کون نہیں جانتا ہے؟ دوسری صدی ہجری کے بہت بڑے مجذوب ولی، جن کی عظمتوں کا ڈنکا پوری دنیا میں بج رہا تھا، یہاں تک کہ ہارون رشید جیسے عظیم بادشاہ کے دل میں بٹھا ہوا تھا۔ چنانچہ ایک دن حضرت بہلول دانا دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھے گیلی ریت کی ڈھیریاں بنا رہے تھے، اور ہارون رشید کی چہیتی ملکہ زبیدہ بیگم اپنے محل کے جھروکے سے بڑے انہماک کے ساتھ انہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ مٹی کی ڈھیری بناتے اور پھر خود ہی اسے مسمار کر دیتے۔ ملکہ زبیدہ بیگم جھروکے سے اتر کر اپنی سہیلیوں کے ہمراہ دریا کے کنارے آ گئی اور پوچھا، کیا کر رہے ہو بہلول؟ حضرت بہلول دانا نے ادائے بے نیازی کے ساتھ کہا، جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ ملکہ نے سوال کیا، اگر کوئی تم سے یہ محل خریدنا چاہے تو تم فروخت کرو گے؟ حضرت بہلول دانا نے جواب دیا، ہاں کیوں نہیں، میں بناتا بھی ہوں اور فروخت بھی کرتا ہوں۔ ملکہ نے پوچھا، بتاؤ ایک محل کی قیمت کیا ہوگی؟ بہلول نے بے ساختہ کہا، 3 درہم۔ ملکہ کے حکم پر بہلول کو 3 درہم اسی وقت ادا کر دیے گئے۔ یہ واقعہ ملکہ نے اپنے شوہر خلیفہ ہارون رشید کو بتایا، جسے خلیفہ ہارون رشید نے مذاق میں ٹال دیا۔ لیکن رات کو ہارون رشید نے خواب میں جنت کے مناظر دیکھے، جن میں آبشاروں اور مرغزاروں کے علاوہ خوبصورت محلات بھی شامل تھے۔ ہر طرف خوبصورت وادیاں تھیں، بڑے بڑے محلات تھے، سرخ یاقوت کے بنے بڑے بڑے محل تھے۔ ایک محل پہ نظر پڑی، سرخ یاقوت کے ایک محل پر اس نے زبیدہ بیگم کا نام بھی لکھا دیکھا۔ ہارون رشید نے سوچا کہ دیکھوں تو صحیح، کیونکہ یہ میری بیوی کا گھر ہے۔ وہ محل میں داخل ہونے کے لیے جیسے ہی دروازے پر پہنچا، دربان نے اسے روک لیا۔ ہارون رشید کہنے لگا، اس پر تو میری بیوی کا نام لکھا ہے، اس لیے مجھے اندر جانا ہے۔ دربان نے کہا کہ یہاں کا دستور الگ ہے، دنیا کا دستور الگ ہے، یہاں کا دستور الگ ہے۔ جس کا نام ہوتا ہے صرف اسی کو اندر جانے کی اجازت ملتی ہے، لہذا آپ کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ملے گی۔ جب دربان نے ہارون رشید کو پیچھے ہٹایا تو اس کی آنکھ کھل گئی، لیکن بیدار ہونے پر خیال آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبیدہ کے حق میں حضرت بہلول دانا کی دعا قبول کر لی ہے۔ چنانچہ وہ ساری رات اسی افسوس میں کروٹیں بدلتا رہا، بے چینی میں رات گزری۔ اگلی شام وہ بہلول کو تلاش کرتا ہوا دریا کے کنارے پہنچ گیا۔ حضرت بہلول دانا ایک جگہ بیٹھے اسی طرح مکان بنا رہے تھے۔ ہارون رشید نے پوچھا، کیا کر رہے ہو بہلول؟ حضرت بہلول دانا نے کہا، جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ سبحان اللہ، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ اللہ اکبر۔ ہارون رشید نے پوچھا کہ محل بیچو گے؟ تو حضرت بہلول دانا نے کہا، ہاں کیوں نہیں، میں بناتا بھی ہوں اور فروخت بھی کرتا ہوں۔ ہارون رشید نے سوال کیا کہ بتاؤ ایک محل کی قیمت کیا ہے؟ حضرت بہلول دانا نے جواب دیا، تیری پوری سلطنت۔ اللہ اکبر۔ ہارون رشید نے کہا، اتنی قیمت تو میں نہیں دے سکتا۔ کل تو آپ 3 درہم کے بدلے جنت بیچ رہے تھے اور آج پوری سلطنت مانگ رہے ہیں۔ حضرت بہلول دانا نے کہا، خلیفہ کل بن دیکھے کا معاملہ تھا، آج تم محل دیکھ کر آ رہے ہو۔ خلیفہ یہ سن کر مایوسی سے گھٹنوں کے بل حضرت بہلول دانا کے سامنے بیٹھ گیا اور کہنے لگا، حضرت آپ مجھ سے میری ساری سلطنت لے لیں، لیکن مجھے بھی ایک محل عطا کر دیں۔ جب حضرت بہلول دانا نے خلیفہ کی عاجزی اور انکساری دیکھی تو کہا کہ میں تمہاری سلطنت کا کیا کروں گا، مجھے اس سلطنت سے کیا کام ہے؟ تم اپنی سلطنت اپنے پاس رکھو، میں اس محل کو بھی تمہارے لیے 3 درہم میں فروخت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ برادران ملت اسلامیہ، معزز و مکرم سامعین کرام، پتہ چلا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں اور اس کی عقیدت میں اور اس کی فرما برداری میں، اس کی اطاعت شیاری میں، اس کی تقوی شیاری میں زندگی گزارتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے کرم سے نوازتا، اپنی عطاؤں سے نوازتا ہے۔
माशाअल्लाह सुबहान अल्लाह, ये वो लोग हैं जिन पर अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा इनाम है। अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें बड़ी अज़मतों रफ़ातों से नवाजा है। इनकी ज़बान से निकली हुई बात अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह मकबूल हुआ करती है। और क्यों ना हो, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी अल्लाह की ताबेदारी में गुजारी, रब की फरमाबरदारी में गुजारी, रब की इताअत-शियारी में गुजारी, जब अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत इन्हें हासिल हो गई तो ज़ाहिर सी बात है सारी दुनिया इन्हें हासिल हो जाती है और इनकी ज़बान से निकली हुई हर बात सच्ची हो जाया करती है। हमें भी चाहिए ऐसे नुफूस क़ुदसिया से हम ताल्लुक़ रखें, ऐसे लोगों से हम ताल्लुक़ रखें जो अल्लाह तबारक व तआला से सच्ची मोहब्बत करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने नेक बंदों से मोहब्बत करने, उनसे ताल्लुक़ रखने, उनसे निस्बत रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।